یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے طلبہ اور طالبات نے ملک بھر سے تھیلیسیمیا کو ختم کرنے کے لیے جہاد کا آغاز کر دیا ہے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے طلبہ اور طالبات نے جہاد فار زیرو کے نام سے تنظیم بنا کر تھیلیسیمیا کے خلاف مہم کا آغاز کر دیا، جس میں طلبہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات کا کہنا ہے کہ لوگوں میں اس موذی مرض کے خلاف شعور پیدا کرنا، اس مرض کو پھیلنے سے مزید روکنے اور مریضوں کو خون کی دستیابی فراہم کرنا ان کا مقصد ہے۔ جہاد فار زیرو تنظیم کے صدر غلام دستگیر کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے یہ تنظیم شروع کی تو ان کے ساتھ صرف 5 طلبہ تھے، لیکن اب ان کی تعداد 140 تک پہنچ گئی ہے۔ تنظیم کے دیگر ارکان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے پلیٹ فارم سے شروع کی گئی اس تنظیم کا مقصد تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں میں احساس محرومی ختم کرنا، لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار کرنا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خون کے عطیات دینے کے لیے آمادہ کرنا اور اس موذی مرض میں مبتلا مریضوں کے لیے خون کا بندوبست کرنا ہے۔ طلبہ اور طالبات کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد صوبائی دارالحکومت کے علاوہ پورے ملک کا دورہ کریں گے اور لوگوں میں اس مرض سے متعلق آگاہی پیدا کریں گے۔ اس موقع پر خون کے عطیات دینے والے طلبہ اور طالبات میں تعریفی اسناد تقسیم کی گئیں۔ طلبہ اور طالبات کا یقین ہے کہ وہ آئندہ 5 سالوں میں ملک بھر سے تھیلیسیمیا ختم کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ ضیاء الرحمان، دنیا نیوز، لاہور۔ ناظرین، سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی گرم کپڑوں کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر گرم ملبوسات کی خریداری عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہی۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں لنڈا بازار سجائے جاتے ہیں، جہاں پرانے کپڑے اور دیگر اشیاء سستے داموں میسر ہوتی ہیں اور غریب لوگ وہاں سے گرم ملبوسات لے کر اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھتے ہیں۔ لاہور کے لنڈا بازار کی سیر کرا رہے ہیں لیاقت انصاری، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہلکی سی سردی کے آتے ہی لنڈا بازار میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے۔ جرسی لینا ہو یا کوٹ یا کوئی بھی گرم لباس، سبھی ضروریات اس بازار سے پوری ہوتی ہیں اور وہ بھی عام مارکیٹ سے کم نرخوں پر۔ ہمیں سردیوں کے لیے یہاں پہ چیزیں مل جاتی ہیں، تو بازار میں جائیں تو وہاں پہ تو ہمیں اتنی مہنگائی ہے تو وہاں ہمیں چیزیں نہیں ملتی۔ غیر ملکی برانڈ کی چیزیں مل جاتی ہیں، ہم کو اچھے ورائٹی میں مل جاتی ہیں۔ ہلکی سردی آئی ہے تو بچوں کے کپڑے خریدنے کے لیے آئے ہیں اور سستے مل جاتے ہیں ادھر۔ مہنگائی اور قوت خرید کم ہونے کی وجہ سے غریب طبقات کے لیے یہ بازار کسی نعمت سے کم نہیں، لیکن امیر طبقہ بھی یہاں سے خریداری میں پیچھے نہیں رہتا۔ سردی بھی آ رہی ہے تو ساکس وغیرہ بچوں کی اور اپنے بھی کپڑے اچھے مل جاتے ہیں۔ لنڈا بازار میں مردوں، خواتین اور بچوں کی سردی کی ضروریات کی سبھی چیزیں دستیاب ہیں۔ سردی کا آغاز ہوا تو لنڈا بازار کے دکانداروں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ ہلکی کی سردی آنے کی وجہ سے گاہک نے روک کیا، ورنہ بازار میں بہت ہی مندہ تھا۔ گرتی ہوئی معاشی صورتحال کے پیش نظر اس بازار کی طرف رخ کرنے والوں کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے۔ لنڈا بازار سفید پوش طبقے کا بھرم تو رکھتا ہی ہے، مگر غیر ملکی برانڈز کے شوقین صاحب حیثیت حضرات بھی اس بازار کا رخ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ لیاقت انصاری، دنیا نیوز، لاہور۔ ملک میں جاری انرجی کرائسس کی وجہ سے ملکی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ ایک فیکٹری مالک سے لے کر چھوٹے دکاندار تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ رجانہ شہر میں بھی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے کاروباری زندگی ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ بجلی کی طویل بندش کی وجہ سے شہر کے کاروباری بازاروں میں ہو کا عالم ہوتا ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر دکانداروں کا کہنا ہے کہ بجلی آ ہی نہیں رہی تقریباً 20 گھنٹے کو، کیونکہ نہ بجلی ہوئے گی نہ کسٹمر ہوئے گا، کسٹمر نہیں ہوئے گا تو بزنس تباہ ہو جائے گا۔ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ لائٹ ہوئے گی تو کام کرے گا، گاہک تو سارے نال لڑتے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے تو سانوں کم از کم لائٹ سے دے دے، تو بھوکے مر گئے ہیں۔ جبکہ گاہک بھی پریشانی کا شکار ہے۔ 15 دن ہو گئے ہیں کپڑے دیے ہیں، ابھی کہتے ہیں آج آ جائیں، کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، اسی طرح بار بار ٹائم دے رہے ہیں۔ یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے اس کی۔ بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہر آدمی ذہنی پریشانی کا شکار نظر آتا ہے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ سے جہاں ایک عام آدمی ذہنی کرب میں مبتلا ہے، وہیں ملکی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ بجلی کے شارٹ فال کو کم کرنے کے اقدامات کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد الفقار، دنیا نیوز، رجانہ۔ آئے ناظرین، ایک نظر ڈالتے ہیں صوبہ پنجاب کی چیدہ خبروں پر۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی اور تنظیم المدارس اہل سنت کے صدر مفتی منیب الرحمان نے کہا ہے کہ مزاروں پر حملوں اور کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ المدینہ اسلامک یونیورسٹی گوجرانوالہ سے فارغ التحصیل طلبہ میں اسناد کی تقسیم کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مفتی منیب الرحمان کا کہنا تھا کہ آج تک کسی نے بھی دہشت گردی کے منصوبہ سازوں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ پکڑے جانے والے دہشت گردوں کو عبرتناک سزا نہ ملنے کے باعث دہشت گردی کے واقعات روکنا
नामुमकिन हो गया है। उनका कहना था कि जो हुकूमत कौम को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके तो वो जबरन तो मुसल्लत रह सकती है, लेकिन इसके आईनी, कानूनी, शरई और इखलाकी तौर पर कायम रहने का कोई जवाज़ नहीं रहता। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने सेनेटर नीलोफर बख्तियार की जानिब से सरकारी होटलों में शराब की पाबंदी खत्म करने के मुतालबे की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हुए कहा कि ये मुतालबा मुल्की आइन से इन्हिराफ और मुतरादिफ है। उलमा अहले सुन्नत नीलोफर बख्तियार को सेनेट से बरतरफ करने का मुतालबा करते हैं। पोलियो के खात्मे के लिए मुल्क में कई सालों से मुहिम जारी है, ताहम तमाम तर कोशिशों के बावजूद आए रोज नए नए केस सामने आते रहते हैं। अवाम में पोलियो के खिलाफ शऊर उजागर करने के लिए गुजरांवाला में वॉक का एहतमाम किया गया। रोटरी इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से शुरू होने वाली वॉक कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर खत्म हुई। शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पोलियो से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर दर्ज थीं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी डॉक्टर परवेज एहसन का कहना था कि पाकिस्तान, भारत, नाइजीरिया और अफगानिस्तान 4 ऐसे ममालिक हैं जहां पर पोलियो की शरह बहुत ज्यादा है। इन ममालिक में सबसे ज्यादा केसेस पाकिस्तान में सामने आए हैं, इसलिए रोटरी क्लब ने पाकिस्तान पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रखी है। ईडीओ हेल्थ निसार चीमा का कहना था कि हुकूमत की हिदायत पर महकमे सेहत की टीमें घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिला रही हैं। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को इस मोहलिक मर्ज से बचाने के लिए पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। गुजरात के करीब ट्रैफिक हादसे में 8 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। हादसा गुजरात से 25 किलोमीटर दूर ठेकरिया के करीब उस वक्त पेश आया जब इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली वैगन को यूटर्न लेते हुए तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिस ड्राइवर समेत 8 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वालों में वैगन ड्राइवर इफ्तिखार, मोहसिन, आमिर, अब्दुल बसीर, शाहजेब, शहबाज, आबिद, सरदार अली और वारिस शामिल हैं, जबकि एक शख्स की शिनाख्त नहीं हो सकी। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमें मौके पर पहुंच गईं, जिसने जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। नारोवाल से लाहौर जाने वाली ट्रेन के साथ इजाफी बोगियां न लगाने पर सैकड़ों मुसाफिरों ने शदीद एहतजाज किया और 2 घंटे तक ट्रेन को रवाना होने से रोके रखा। नारोवाल से लाहौर जाने वाली 218 मुसाफिर ट्रेन, जिसे 5 बजे लाहौर के लिए रवाना होना था, के साथ सिर्फ 2 बोगियां लगाई गई थी, जबकि स्टेशन पर सैकड़ों मुसाफिर मौजूद थे। रेलवे स्टेशन इंतजामिया ने मुसाफिरों से पहले कहा कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन की बोगियां लाहौर जाएंगी, मगर बाद में प्लेटफॉर्म पर 2 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन खड़ी करके कहा गया कि अब ये ट्रेन लाहौर के लिए रवाना होगी, जिस पर मुसाफिर सरापा एहतजाज बन गए और उन्होंने रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और 2 घंटे तक ट्रेन को रवाना होने से रोके रखा। इस मौके पर इंतजामिया ने अपना मौकिफ देने से इनकार करते हुए मीडिया को कवरेज से भी रोकने की कोशिश की। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। कौम की दौलत को हड़प करने वालों को बेनकाब करने का मामला हो या गरीब आवाम की इमदाद के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में लूट मार, सेहत के शोबे में बदउनवानियों का मामला हो या तालीम के शोबे में की जाने वाली गफलत का तज़किरा, मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम अवामी मसाइल को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए सरगर्म अमल है, लेकिन मसाइल की दुरुस्त निशानदेही के लिए आपका ताउन ज़रूरी है। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, फिर हाजिर होंगे अवामी मसाइल का जायजा लेती खबरों और रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान अमीना खान और मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।